مثل ہے جو فارسی میں ہے، تو اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ انسان اتنے منصوبے بناتا ہے، اس نے کیا کچھ سوچا ہوتا ہے مستقبل میں، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے یا جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ تقدیر اٹل ہے، اس کو اس کی جو مقدر میں لکھ دیا گیا وہ تو اس میں ہر حال میں اس کو وہی ملنا ہے اور وہی کچھ ہونا ہے۔ السلام علیکم 9th کلاس، یہ آپ کی 18 کی جو سیٹرڈے کی ڈائری میں یہ ہم نے کتبہ سبق جو ہے مصنف جس کے غلام عباس ہیں وہ ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں، اس کی ریڈنگ بھی، اس کی تشریح بھی، اس کا خلاصہ بھی، اور یہ آپ لوگوں نے اس کی ایکسرسائز کے تمام سوالات تیار کرنے ہیں اچھی طرح سے۔ تو آپ کو میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اس سبق میں غلام عباس جو ہیں جو اردو افسانہ نگاری میں ایک مقام اور اہم منفرد نام ہے۔ انہوں نے یہ حقیقی جو کردار ہے نا، یعنی کہ اپنے افسانوں میں معاشرے کے حقیقی مسائل پیش کیے ہیں، اور ان کے کردار جو ہیں وہ ایک چلتے پھرتے حقیقی کردار محسوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک عام انسان کی زندگی کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے، اور ان کے افسانے جو ہیں 1936 سے لے کر 1880 سے لے کر 1936 تک جس افسانے کی روایت کو منشی پریم چند نے، یعنی کہ انہوں نے اپنے اس کو حقیقت کا رنگ دیا تھا، حقیقی معاشرے کے جو چلتے پھرتے کردار اپنے افسانوں کے موضوع بنائے تھے، تو اس روایت میں نا غلام عباس نے اس کو جاری رکھا، اور ترقی پسندانہ رجحانات ملتے ہیں۔ ترقی پسند جو ہے تحریک ہے نا، وہ یہ پریم چند نے شروع کی تھی کہ انہوں نے اپنے افسانوں کو ایک شہزادے اور بادشاہوں کی زندگیوں سے نکال کر ایک عام انسان کی زندگی میں بنایا تھا، یعنی کہ اس کو موضوع بنایا تھا۔ تو اس کتبہ میں بھی غلام عباس نے ایک شریف حسین جو کہ کلرک ہے درجہ دوم کا، اس کی حالات زندگی اور اس کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا ہے کہ کس طرح سے وہ دن رات محنت کرتا ہے، اپنا کام پوری ایمانداری سے اور پوری خلوص سے نبھاتا ہے، اور اس کی عمر گزر گئی، یعنی کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور ریٹائرمنٹ کے قریب آ گیا، لیکن اس کی یہ حسرت، ارمان اور جو خواہشات تھیں وہ پورے نہیں کر سکا، اور اس کی ساری زندگی جو ہے وہ یہ حسرت لے ایک اچھا گھر کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ تمام زندگی کی سہولتیں یعنی کہ آسائشیں وہ دے سکے، تو اسی خواہش میں اسی آرزو میں اس کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ زندگی بھر اسی تگ و دو میں اور اسی کوشش میں وہ اس کی جو ہے وہ موت آ جاتی ہے، زندگی کا اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غلام عباس نے ایک اچھے گھر کا خواب جو اس کی خواہش تھی، تو وہ اس میں راستے میں چلتے ہوئے وہ خریدتا ہے سنگ مرمر کا ٹکڑا، جسے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑا گھر بنائے گا، اچھا گھر بنائے گا، اور اس کے گیٹ پہ اپنے نام کی جو ہے نا وہ تختی اس پتھر کے ٹکڑے پر وہ اس کو وہ کروائے گا، اپنا نام لکھوائے گا، اور وہ اس کے صدر دروازے پر لگا دے گا۔ اب اسے یعنی آنے والے وقت کا یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی اسے مہلت دے یا نہ دے، یہ اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں تھا، تو وہی جو نام کی تختی جو ہے وہ اس کی قبر پر کتبہ بن گئی۔ یہاں پہ ایک تلخ حقیقت بیان کی ہے غلام عباس نے اس افسانے میں کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، جو مقدر میں ہونا وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس تمام سبق کی تشریح، خلاصہ اور ایکسرسائز یعنی مشق کے سوالات جو ہیں
وہ اچھی طرح یاد کرنے ہیں. تو آپ کا یہ ٹیسٹ ہے.